خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ کی محبت میں روئے، خوش نصیب ہے وہ آنکھ جس آنکھ سے اللہ کی محبت میں آنسو نکلے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ جس شخص کی زبان سے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا، ایک مرتبہ، جس شخص کے منہ سے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا، یہ لفظ کبھی نہ کبھی اس بندے کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بنا دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، اللہ، ایک مرتبہ جس نے محبت سے اللہ کہا، کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عشق کتب ہے، نیوکلیس ہے، اور انسان کی ساری زندگی کے اعمال اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے، نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے، وسیلہ لقائے یار سمجھ کر پڑھا کرتے ہیں۔ ان کے لیے نماز ان کی محبت کے جذبے پورے ہونے کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جن کے تعلقات ہوتے ہیں نفسانی، وہ بار بار جیب سے فون نکال کے دیکھیں گے کوئی میسج تو نہیں، کوئی کال تو نہیں آئی، ان کو کال اور میسج کی انتظار رہتی ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ سے ہم کلامی کرنا چاہتے ہیں، ان کو نماز کی انتظار رہتی ہے، کب اذان کی آواز آئے گی۔ اذان کی آواز سن کے ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے ارحنی یا بلال، بلال میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا دے، اذان کی آواز۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے، اور ادھر سے اذان کی آواز آتی تھی، اس کے بعد نبی علیہ السلام ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچان رہی ہے، ایسے بیگانہ ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اب محبوب کی طرف سے ملاقات کے لیے آنے کی اطلاع مل گئی، مسجد چلتے تھے۔ تو یہ نماز محبت کے جذبے کو پورا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ فجر پڑھتے ہیں، ظہر کا انتظار، ظہر پڑھتے ہیں، عصر کا، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء پڑھی تو پھر فجر۔ اور پھر جو عاشق ہوتے ہیں ان کی 5 دفعہ بات چیت سے محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور دل چاہتا ہے تو وہ پھر نفلوں کو بہانہ بنا لیتے۔ تو جی میں نے وضو کیا، میں تحیۃ الوضو پڑھ لوں، مسجد میں آیا میں تحیۃ المسجد پڑھ لوں، اب میں اشراق پڑھ رہا ہوں، اب میں صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہا ہوں، اب میں اوابین پڑھ رہا ہوں، اب میں تہجد پڑھ رہا ہوں۔ تو فرض نمازوں سے ان کے محبت کے جذبے کو تسکین نہیں ملتی، وہ نفلوں کو اپنی محبت کے جذبے کی تسکین کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ رکوع و سجود میں راتیں گزر رہی ہوتی ہیں، ہمیں نفل پڑھانے کے لیے ترغیب دینی پڑتی ہے، بھئی اشراق پڑھ لو 1 حج 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، وہ سواد کی خاطر پڑھتے ہیں۔ سواد کہتے ہیں لذت، محبت، وہ اس کی خاطر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا اچھا شعر کہا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔
عشق والوں کو اس حساب کتاب کا کیا پتا کہ کس میں کتنا ثواب ہے. وہ تو اپنے محبوب کی بندگی سمجھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے حضرت مولانا حسن علی گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑا لمبا سجدہ کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے ہاں، میں سجدہ کرتا ہوں، خیال آتا ہے معلوم نہیں پھر توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی، میرا دل نہیں چاہتا سر اٹھانے کو. حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ وہ بھی لمبا سجدہ کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے ہاں، جب میں سجدہ کرتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، سر اٹھانے کو میرا دل نہیں چاہتا. کیا سجدے کے مزے ہوں گے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے. جوانی کی عمر تھی تو گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اشرف علی، جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا، میرے رخسار کا بوسہ لے لیا. اللہ اکبر کبیر. عبد الواحد رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، چونکہ وہ تو دار الجزا ہے، دار العمل تو نہیں ہے. تو جب ان کے سامنے تذکرہ ہوا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگے. کسی نے کہا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ کیا آئے گا. ان کو نماز میں کیا مزہ آتا ہوگا. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک دو نوجوان آئے اور انہوں نے حور و قصور کی باتیں شروع کر دی. جنت میں حوریں ہوں گی، محل ہوں گے، کھانا پینا. حضرت سنتے رہے. آخر پر فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ پر رحم فرما دیا میں اتنی گزارش کروں گا اللہ اپنے عرش کے سامنے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے. عرش کے سامنے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے. ہمارے ان اکابر کو نماز میں کیا سکون ملتا تھا، کیا لطف ملتا تھا ان کو، ہم تو اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. تبھی تو عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. کوئی آسان کام ہے؟ عشاء کے بعد مصلی پہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دکھائیں، مصلی اچھال دیتا ہے. جی بیٹھا نہیں جاتا. مصلی پہ وہی بیٹھتا ہے جس کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا.